السلام علیکم جی. ندیم الحق سیاہ ویکلی کنورسیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹوگیدر دی بیسٹ پیپل ان پاکستان تاکہ ہم کرنٹ اکنامک سچویشن اور جو میجر گورننس کے پرابلمز ہیں یا ریفارمز کے پرابلمز ہیں ان کو ڈیل کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی 2 ڈیبیٹس تو کافی انٹرسٹنگ تھی. آج ہم نے یہ پچھلی بار اگر جس نے دیکھا اس کو پتا ہے کہ آج ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بات کریں کیا کہتے ہیں پبلک فائنینشیل مینجمنٹ. بجٹ بھی آ رہا ہے, بجٹ کے ساتھ جڑتی ہے بات پبلک فائنینشیل مینجمنٹ, سمپل بجٹ کی بات ہے. تو اس پہ بات کریں تو کون اس کو لیڈ کرے گا جی؟ ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ آف آن پبلک فائنینشیل مینجمنٹ؟ اینی بڈی؟ شاہد یو وانٹ ٹو اسٹارٹ آف؟ اچھا نہیں, میں آئی واز ہوپنگ دیٹ شبر ہوگا. سو ٹیکسیشن والی سائڈ میں صرف چلے آپ نے کیونکہ بات پوچھ لیا مجھ سے. دیکھیے ٹیکسیشن پہ میں شبر اپنا لیڈ بائی اپنا ندیم اور وہ پرائم والوں نے اور ڈاکٹر منظور بھی اس میں تھے, سم آف دا کی پلیئرز. سو ایک ڈیسنٹ ہم سمجھتے ہیں ایک پرپوزل بن گیا تھا ہماری طرف سے, جس میں وہ ٹیرف ریفارم یہ ساری چیزیں تھیں. اور سو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. I was hoping شبر would be here کہ وہ اس کی ادا کر دے. وہ ڈاکیومنٹ اویلیبل ہے اور اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. ندیم if you want to say something تو اور بات ہے, بٹ شبر میرے ذہن میں دو تھا کہ میں I was hoping کہ ہوگا یہ کہ کیونکہ واسٹ سبجیکٹ ہے, اسد نے شروع میں کہا تھا مجھے کہ واسٹ ہے اور بالکل میں اس سے متفق ہوں. اور یہ تھا کہ جی ایک آدمی لیڈ کر لے گا ایک سب سے شبر ویسے فار دا سیک آف کہ وہ ٹیکسیشن سائڈ لیڈ کر لے, پھر ہم سب اس پہ کچھ بات کر لیں, پھر میں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ کچھ کہہ لوں, باقی سب بات کر لیں. ایسی پروپوزل ہے. اور پھر جو باقی فائنینشیل مینجمنٹ کا ایریا ہے وہ اسد اور سلمان شاہ اینڈ obviously everyone will be inputting. So مجھ سے آپ نے کیونکہ پوچھا ہے تو I'll just very quickly focus on the expenditure side. بات بڑی obvious ہو گئی, ہم سب کو پتا ہے the size of the federal government to begin with کہ جی even after the 18th amendment 43 divisions ہیں, اور یہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی کہ یار کتنی ہونی چاہیے. سو بات وہی ہوتی رہی کہ دنیا کیا کرتی ہے, دنیا 15 سے گزارا کرتی ہے, ہم پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ ریئلی اس وقت we are talking about 1.2 million employees of the federal government, excluding of course the military and the army in general. اور ہم اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ یہ سائز ہے 6 لاکھ امپلائیز تو اٹیچ ڈپارٹمنٹس میں اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ واٹ از ایون انٹرسٹنگ مور امپورٹنٹ از کہ ایوری ایئر نیو ڈپارٹمنٹ نیو ایجنسیز آر بینگ ایڈیڈ. اور آپ ہی کی ندیم ابھی ریسنٹ اتنی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے شاید تھوڑا سا. سوری, کین یو ہیئر می ناؤ؟ از دیٹ بیٹر؟ Yeah, that's better. اوکے. تو وہ یہ ہے کہ اس وقت 69 additional agencies have been created اور یا ان کی ایکسپینشن ہوئی ہے. So no one knows what the future liabilities are. So part of financial management of us can talk in more detail کہ یار ایک سال کی جو ہے نا expenditures don't tell us much. So if you have a 3-year at least framework تو پتہ چل جائے کہ جی یہ liabilities کیا ہوں گی, یا نئے ادارے کھلتے جا رہے ہیں and eventually اداروں کی خرچے تو we all know also are really pensions and so on, which is another subject. اور یہی اور پھر ہم سب کو پتہ ہے یہ جو خرچے ہیں they really don't take into account all the perks and privileges in terms of گاڑیاں and گھر and phones and so on and so forth. So rationalization ہم سب کو پتہ ہے is opposed both by politicians and bureaucrat. Bureaucrat کہہ رہا ہے میں تو ریٹائر ہو جاؤں گا جوائنٹ سیکرٹری, اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے پولیٹیشین الیکشن جیت کے آیا ہے وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے میں منسٹر نہیں بن سکتا. سو اٹس اے لارج بلوٹیڈ ریئلی لمیٹڈ کیپیبلٹی ورک فورس. اور یہی حال صوبوں کا ہے. اسد ول بیئر می آؤٹ آن اسینشلی سندھ, پنجاب میں مجھے یاد ہے 22 ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے جب میں وہاں پہ تھا 99-2000 میں. It now has 48. ٹھیک ہے. And I'll come to the proposals. Just to remind, pension liability of the federal and provincial governments is now exceeded 32 trillion. Okay? So what are we saying? So to begin with, I'm saying on the expenditure side کہ 15 سے 16 divisions کی بات کی جائے.
صوبہ بھی دیکھیں کیا کرنا ہے. اور یہ جو ریٹائرمنٹ ہے سوری اس کا کرنا کیا ہے. سو ٹو می وی شوڈ کلوز ڈاؤن دیز ڈویژنس اینڈ منسٹریز اور گیو این آپشن کہ جو جن کی 30-35 سال کی سروس ہوگی ہے وہ ریٹائر کرے. اگر نہیں ہے please put them in a surplus pool for two reasons. One, you save on rent, utilities, all kinds of other expenditures, گاڑیوں کے اور and so on. اور اس میں اس لیے بھی میں بند کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہم مانتے ہیں پولیٹیکلی ڈیفیکلٹ ہے کہ اگر یہ ادارہ کھلا رہا شاید کاردار ریٹائر ہوگا تو اس کی جگہ کو اور بھرتی ہو جائے. So the adara has to be closed down. So those avenues are closed forever. Secondly, we need to freeze salaries. Now, whether it's for 1 year or 2 years is another important factor that I would highlight. Pension کی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ we need to move to a contributory pension scheme for new employees. Existing والوں کو ابھی تک جو ہے وہ protect کر کے تو ان کو بھی اس پہ لے کے جایا جائے. And the only way, obviously, the obvious question is کہ فنانس کیسے ہوگا. And it is, we've talked about it extensively, کہ یار مونیٹائزیشن آف پرکس کر دیں. یہ حکومت کا سائز چھوٹا کریں گے. یہ جو ان کی all kinds of properties جو گھر دیے ہوئے ہیں وہ بکیں گے. And so with the reduction in size and of course the disposal of all these assets will enable them to pay monetized salaries. اور امپورٹنٹ یہ بھی ہے اگر یہ مونیٹائز نہ ہوئی تو وہ سیلری کے اگینسٹ جو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم ہے وہ شاید اس ویلیو کی نہ ہو فار پیپل ٹو ایکسیپٹ اٹ. سو ٹو میک اٹ مچ مور وائبل وہ کر دیا جائے. پر اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, سلمان کو بھی, اسد کو بھی, ندیم کو بھی, تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اگر ہم پہلے کی طرح وہ لوگوں کی تنخواہوں میں سے ڈائریکٹ کر لیں گے اپنے لیے اپنی کنٹریبیوشن میچنگ کنٹریبیوشن ساتھ نہ ڈال کے تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا جو پہلے ہے. سو وی نیڈ میچنگ کنٹریبیوشن فار دی گورنمنٹ ٹو ایکچولی فنڈ اٹ گوئنگ فارورڈ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آئی وڈ سے کہ وی نیڈ autonomous organizations. The vast majority, in my opinion, need to be wound up or liquidated. یہ privatization والی نہیں. میں آپ کو مثال just to illustrate a point میں جلدی سے 7-8 نام ہی آپ کو سنا دیتا ہوں. Because the accumulated losses have now reached 6 trillion. ٹھیک ہے. وہ آپ اسکل ڈیولپمنٹ کمپنی لے لیں, پاسکو لے لیں, ٹیلیفون انڈسٹریز لے لیں, اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن لے لیں, نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ لے لیں, کاٹن ٹریڈنگ کارپوریشن لے لیں. 5 ہم نے کمپنیاں کھولی ہیں فاٹا میں. پی پیک ہے, پیکو ہے, پی این ایس سی ہے. وی آل نو صرف مونوپلی ہے, ان کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے جو پرائیویٹائز ہونے والے ہیں. وہ نیشنل کنسٹرکشن کمپنی, and I can go on. So these really essentially have to be wound up, and perhaps the only asset they have is real estate. اب وہی کہانی ہے whether so next of course سب کا common topic is PSDP. We all know what the state of PSDP is. کہ جی اب 10 ٹریلین کے قریب ہو گیا, 14 سال لگیں گے کمپلیٹ کرنے میں. So what do we do? Obviously, so now to come to the part of kya karna hai on the PSDP. I think we need to freeze it for the next 3 years at least. Only ongoing projects to be completed. If 75% of the cost, revised cost, has already been incurred, pher wo jo hai we need to, and this is one of the favorite topics of Salman, we need to write off a sunk investment, those projects in the early stages of implementation. ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں وہ جو سو کالڈ پروجیکٹ پہ خرچہ ہو رہے ہیں وہ صرف تنخواہیں ہیں لوگوں کی, رینٹ ہے اور گاڑیوں کے خرچے ہیں, so on and so forth. So they can be, so there is no expenditure on the actual project taking place because ٹھیک. پھر وہ دیکھ لیتے ہیں ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس کون سے ہیں ٹو بی ڈیفینڈڈ, جہاں پہ the fifth thing that I want to highlight is really the lack of sanctity of the budget. I think the discretion part, jis pe hamari us din bhi baat hui, is so liberally distributed that we need to do something about it. So I just want to stop here. If there's anything I feel the same kind of exercise needs to be. And finally, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹ سیلنگ جو ہے نا should now be a percentage of tax revenues.
اس وقت جو ہے it is close to 700% of revenues. And if you compare it with about 12 other countries which are comparators, so وہاں پہ 215% ہے. External debt ہمارے کیس میں about close to 340% of exports. جو comparators dozen countries ہیں, it's Recording in say 64%. So what am I really saying? I think we need to, actually have a debt ceiling which is the percentage of tax revenues or percentage of exports. اور وہ یہی ہے کہ یار جائیں اور پارلیمنٹری ویور لے لیں. ہم سب کو پتا ہے پارلیمنٹ کی, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ون از ہوپنگ دیٹ وی ول برنگ سم discipline. I think, Nadeem, I'll just stop for the moment because I've spoken long enough. اور اس کے بعد جو باقی چیزیں فائنینشیل مینجمنٹ اور ٹیکس وغیرہ پہ if there is input, I mean financial management I certainly do, but I'll defer to my other colleagues. So I'll just stop just to mention the expenditure part very quickly, briefly. دیکھیے بڑی اچھی آپ نے باتیں کی, بٹ ایک چیز جو ہے, we have no process, and maybe Shah ji can comment on it. We have no process for controlling expenditures or even monitoring expenditures. میں تو دیکھتا ہوں کہ روز ایک نئی ایجنسی بن جاتی ہے, روز ایک نیا طریقہ کار بن جاتا ہے پیسے خرچنے کا. فار ایگزامپل کبھی کچھ بڑھ رہا ہے, کبھی کچھ بڑھ رہا ہے, کبھی ہم نے یہ دے دیا, کبھی ہمارا بجٹ مجھے لگتا ہے جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کی پالیٹکس کے لیے صرف ہے, کہ وہ اپنے پالیٹکس کے لیے جو جتنا مرضی پیسہ خرچے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. بیکاز پارلیمنٹ تو ختم ہے, پارلیمنٹ تو بولتا ہی بیچارہ نہیں. تو یہ جو ہمارے کوئی پروسیسز ہیں ٹو کنٹرول ایکسپینڈیچرز, یہ بات ہوتی ہے ادارے بند کرنے کی, کمیٹی بن جاتی ہے, کمیٹی بیٹھ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے بات. سو کوائٹ فرینکلی, whereas what you said is absolutely spot on and I agree with that, but we must also have a serious budgetary process. وہ ابھی لا پاس نہیں ہوتی بجٹ کی, پہلی ای سی سی میٹنگ میں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا, بجٹ ختم ہو جاتا ہے. بلکہ ان کی مرضی سے, جس وقت مرضی انہوں نے سلش فنڈز رکھے ہوتے ہیں, وہ ادھر سے ادھر پیسہ کر دیتے ہیں. سڈنلی اس دن پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے, چیف منسٹر جاتا ہے, وہ جا کے اناؤنس کرتا ہے میں نے آج یہاں 10 بلین روپے دے دیے, ختم ہو گئی بات. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی پروسیسز ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, اپارٹ فرام واٹ یو سیڈ. کیوں جی شاہ جی؟ Nadeem, I think Nadeem, just one second. Sorry, Salman, just one second. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ جی پروسیس کی, وہ لیو ٹو سلمان. میں صرف یہ کہنا, آپ نے کہا کہ یار وہ شروع کر دیتے ہیں, خرچے کرنے شروع کر دیتے ہیں اینڈ ری ایلوکیشن ہونی شروع ہوتی ہے. The vast majority of the time there is no re-allocation, there is a supplementary budget. So just to emphasize that. Sorry. کیا جائے شاید Nadeem, I think جو آپ بھی بات کر رہے ہیں اور شاید نے بھی بات کی ہے, وہ ایک بیسک اسمپشن ہم لے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ حکومت نے کیا کرنا ہے, یا ایٹ لیسٹ دا ڈیسیژن میکرز نو ایگزیکٹلی واٹ از دی فنکشن آف گورنمنٹ, اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں اور اس پہ خرچے کرتے چلے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہماری لاسٹ ٹائم ہماری تھی آن دا پی ایس ٹی پی اینڈ دی NEC and the ECNEC and all that, which I think we decided کہ جو ہماری اسٹریٹجیز ہیں, کم از کم ہمیں کچھ کی اسٹریٹجیز اکراس دی اکنامک چیس بورڈ ہونی چاہیے, جس کے اوپر پھر آپ نے عمل کرنا ہے to an extent in which you define the role of government to be. And اس میں ڈی ریگولیشن بھی آ جاتی ہے, اور اس میں کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں کریں گے, یا گورنمنٹ کو انسینٹیوائز کرے گی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو آئی تھنک دا بجٹ از این ایکسٹینشن آف یور نیشنل اکنامک اسٹریٹجی, اور اگر آپ کے پاس نیشنل اکنامک اسٹریٹجی ہے ہی نہیں ہے تو پھر بجٹ ول بی آؤٹ آف کنٹرول. اور اب when I was there, I introduced the medium term budgetary framework. And the whole idea was کہ یہ جتنی بھی منسٹریز ہیں یہ اپنے بنائیں گی اسٹریٹجیز, اور اس کے مطابق یہ اسٹریٹجک یونٹس ہوں گے جو کہ فیڈ ان کریں گے کہ جی یہ ہماری ایز اے ہول گورنمنٹ ایز اے ہول کا یہ اوور آل اسٹریٹجی ہے, اور اس کے مطابق پھر ہم اس کے لیے ریونیوز جنریٹ کریں گے, اور وہ ریونیوز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے, and they will be specific for achieving certain goals and objectives.
تو یہاں پہ تو بجٹ کے نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کوئی گولز اینڈ آبجیکٹیوز ٹو بی اچیوڈ ہے، کوئی پرفارمنس کرائٹیریا نہیں ہے. پروسیس کی جو تم نے بات کی وہ یہ ہے کہ پچھلے سال کتنا بجٹ تھا اور اس سال 25% بڑھا دو اور آگے چلو، اس قسم کا کام ہے. اور بجٹ از ریئلی اے پیپر ایکسرسائز. ایک تو سیکشن آفیسرز بیٹھے ہیں منسٹری آف فائنانس میں جو نکالتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھی آ گیا بجٹ، وہ پچھلا بجٹ نکال کے اس کے مطابق وہ کرتے تھے. تو یہ تو ایک قسم کا پروسیس ہے. Having said that, there is also a lot of investment which has been made in the budgetary process in the sense کہ آپ نے ورلڈ بینک سے پتہ نہیں کتنے قرضے دیے ہوئے ہیں، جس میں PIFRA 1 اور PIFRA 2 اور how to do the accounting and so وہ ساری چیزیں بھی ہم نے تقریباً مطلب SAP کے ماڈلس لگے ہوئے ہیں. albeit جب میں وہاں تھا تو میں نے اس کی جب دی تھی اسیسمنٹ کی تھی ماڈلس کی، تو I discovered کہ they were primarily accounting models and not managerial models. تو وہ جو ہے process, I mean you have the technology in a way کہ آپ نے ساری چیزوں کو ڈیجیٹائز تو کیا ہوا ہے، لیکن اٹ از ہائیلی مینیول ان اے وے، کیونکہ آپ نے جو سسٹمز ہیں اس میں دخل اندازی کرنی ہوتی ہے ایٹ یور ومس. اینڈ سیکنڈلی اٹ از ناٹ مینٹ فار ڈیسیجن میکنگ، اور اکنامک ڈیسیجن میکنگ کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دیتا کہ آپ نے کون سی چیز کے لیے، کون سی اسٹریٹجی کے لیے پیسے خرچ کیے تھے، کیا پرفارمنس نکلی ہے، کوئی اچیومنٹ ہوئی ہے، اور آگے کیا ہونا ہے، ویئر ڈو دا پروجیکٹ اسٹینڈ، اور ان کی کوئی آپ کو ویزبلی نظر نہیں آتا کہ وہ وہاں پہ پیسہ خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو آئی تھنک دا پروسیس on the paper you have it, but in reality it is totally misused. And then finally I think اس میں ایک نوشن یہ بن چکا ہے کہ یہ بجٹ for some reason is a budget for the people of Pakistan, اور which is totally a silly notion کہ یہ بجٹ لوگوں کے لیے کیسے ہے. یہ تو حکومت کا پیٹ پالنے کے لیے ہے، اور حکومت اس کو یوز بھی کرتی ہے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے، اور لوگوں کو یہ ایک دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کو ہم نے ریلیف فلانی دے دی اور فلانی دے دی. ایکچولی اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو این انٹیگریٹڈ سسٹم جس میں پورے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے کہ بھئی ترقی بھی کرنی ہے، گروتھ کرنی ہے یا نہیں کرنی، جو بھی کرنا ہے وہ آپ بتائیں یہ حکومت کے آبجیکٹیوز ہیں اور اس کے مطابق ہم یہ ریونیوز جنریٹ کر رہے ہیں اور یہ ریونیوز فلانی جگہ پہ استعمال ہوں گے. سو پرابلم یہ ہے bringing in the planning commission, but the ministry of finance دونوں کو آنا چاہیے نا. دیکھو ایک ہے اس کو پرائرٹیز کمیٹی کہتے ہیں، جہاں پہ یہ سارے سیکٹری صاحبان ملتے ہیں، فائنانس اینڈ پلاننگ والے اس میں ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے آن پیپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو کیا کون سی پرائرٹیز ہیں. سو آئی تھنک اٹ از آپ کو ملانا پڑے گا، آپ کو پلاننگ کو بھی ملانا پڑے گا، آپ کو باقی لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالنا پڑے گا. اسد صاحب کو ذرا سنیں. اسد صاحب یو مارشل ایڈوائز مینی کمپنیز. ایک بات میں فائنلی کر دوں کہ آئی مین ورلڈ بینک بھی اس کے اوپر آپ کا اسیسمنٹس کرتا رہا ہے، وہ پیفا اسیسمنٹس، اور آئی تھنک پاکستان ہیز نیور کراس دا بی گریڈ. ایک آدمی کوئی اچھی کر لیتے ہیں، باقی تو سارے کے سارے دے ڈونٹ میٹ دی پرنسپلز آف گڈ بجٹنگ. Yes, sir. You worked in many corporations. Thank you very much. On this public financial management, آپ کو پتا ہوگا کہ there is also a public financial management law now. I think it came in 2019. There is a PFM Act 2019. میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا. And there is a very interesting development. I don't know آپ لوگوں نے observe کی ہے کہ نہیں، کہ چند دن پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں دیکھ رہا تھا، اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ there is a proposal
UK میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, ان ملکوں میں, اور in US also, there is a budget oversight, parliamentary budget oversight, law and also committees. تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے لاز اور جو برٹش ہمارے پاس سسٹم چھوڑ کے گئے ہیں, وہ بجٹنگ سسٹم بھی ہے ہمارے پاس. آڈیٹر جنرل دیکھیں, لیٹس فرسٹ ڈسکرائب اینڈ ڈیفائن کہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ہے کیا, PFM جو ہے, ٹو contextualize it. Earlier we also had a session on governance. تو گورننس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے گورننس ہونی چاہیے ٹو گیٹ آؤٹ کمس فار دا پیپل, فار بیٹر پروگرس, بیٹر اکنامک indicators, outcomes for the people, and better social outcomes. And within the governance, public financial management jo hai is basically relating to how do you raise the finance and how do you spend the money, again to get maximum outcomes, with minimum. Idea ye hai to get more from less. That's the broader concept. And within that, جب ہم PFM کی بات کرتے ہیں تو obviously جیسے شاہ صاحب نے کہا, broadly you need to have a vision, a broader economic plan. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایک براڈر ویژن, تو لانگ ٹرم پلاننگ تو اب ختم ہو گئی ہے, تو 3 year میڈیم ٹرم پلان جو ہے نا وہ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور یہ ریکوائرمنٹ اگین ڈونرز نے یہ PFM ایکٹ بھی پاس کروایا ہے, اور PFM یہ PIFRA کے اوپر بھی $hundreds of millions خرچ ہوئے ہیں. لیکن بات یہ کہ اس سے آؤٹ کمس جو ہے نا وہ تو ہمیں نہیں آ رہے نا, اصل بات یہ ہے. سو اگین کمنگ بیک ٹو, آئی تھنک لیٹ می جسٹ کمپلیٹ کہ کمپوننٹس کیا ہیں اف یو وانٹ ٹو گیٹ گڈ آؤٹ کمس. تو PFM کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ ود ان دا PFM obviously ایک جو ہے تقریباً ساری گورنمنٹ میں بجٹری کنٹرول, بجٹ پریپریشن اینڈ بجٹ کی امپلیمنٹیشن, ایک تو وہ ہے. اس کے بعد دین بجٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے دی اکاؤنٹنگ اینڈ رپورٹنگ وہ ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس جو بجٹنگ سسٹم ہے وہ اگین آؤٹ کم بیسڈ دنیا میں آ گیا ہے کہ جی بجٹ جب آپ دیتے ہیں کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو آؤٹ کمس کیا ملیں گے, کتنے آپ سکولز بنائیں گے, کتنے آپ ایگریکلچر میں آپ کیا آؤٹ کمس لیں گے, یا ڈفرینٹ سیکٹرز میں whether it is federal government or provincial government. اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ نے کتنا خرچہ کیا اور اس سے آؤٹ کمس کیا ہوئے. تو اس لیے اس میں both I think budget has to be outcome based also, and there has to be accounting and reporting. Then of course اس کا جو audit system ہونا چاہیے. We already have Auditor General of Pakistan, the supreme audit institution. But now there is a concept, بہت سارے ملکوں میں internal audit بھی ہونا چاہیے, internal audit کا concept. And then of course to improve the outcomes, legislative oversight جو ہے, which could be Public Accounts Committee کے through, and also the Standing Committee on Finance, and then the Public Investment Management جو SOEs وغیرہ کا ہے concept. تو یہ 7-8 اس کے components ہیں. اب ہمارے پاس لا تو بن گیا ہے, پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ بھی بن گیا, لاز بنا دیتے ہیں, بجٹ بھی بنتا ہے, لیکن نہ اس کے اوپر کوئی پارلیمنٹری اوورسائٹ ہوتی ہے, نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں مطلب اٹس آل ان پٹ بیسڈ ہے نا ہمارا سارا سسٹم, کہ بجٹ آپ نے اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے ایلوکیشنز بڑھا دی, ایجوکیشن کے لیے ایلوکیشن بڑھا دی آپ نے, ان پٹس آپ نے بڑھا دیے. یہ نہیں دیکھتے ہم کہ اس سے آؤٹ کمس جو ہے, لرننگ آؤٹ کمس کتنے بڑے آپ کے. یا اسی طریقے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاور سیکٹر کو آپ لے لیں کہ پاور سیکٹر میں ایشوز کیا ہیں, اس کے لیے جو بجٹ آپ نے رکھا ہے آپ کو کیا آؤٹ کمس چاہیے. تو
in my view, the whole issue is that نہ ہماری گورننس آؤٹ کم بیسڈ ہے, نہ ہماری پبلک فائنینشیل مینجمنٹ آؤٹ کم بیسڈ ہے. جب تک اسد صاحب مجھے ایک بات بتائیے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اسد صاحب ایک بات بتائیے, جو بڑی دیر سے بات چل رہی ہے, یو آر دا رائٹ مین ٹو آسک دس, کہ کین وی گو ٹو این اکرول بیسڈ بجٹنگ؟ یہ جو ہماری قدیم زمانے کی بجٹنگ ہے, جو ہم Absolutely. وہ کتنی دیر لگے گی, کیا کتنا مشکل ہے, کتنی دیر لگے گی, کیا ہوگا؟ فل اکرول بیس بجٹنگ پہ جانا چاہیے ہمیں, اور انٹرنیشنل میں I've remained on the, I was the first man from Pakistan on the International Federation of Accountants. اس کا ایک بورڈ ہے, انٹرنیشنل پبلک سیکٹر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بورڈ, جو کہ پبلک سیکٹر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ایشو کرتا ہے. There are 50 or 60 countries, and most of the countries now prepare balance sheet and accrual based accounting میں آ چکے ہیں. ہم ابھی تک کیش بیسڈ اکاؤنٹنگ پہ ہیں, which is completely misleading. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی صحیح رپورٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے آپ کو بہتر ڈیفیسٹ دکھانے کے لیے آپ جو ہے وہ ایڈوانس کلیکشنز کر لیتے ہیں, آپ لائبلٹیز جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں کرتے. تو وداؤٹ اکروول بیسڈ اکاؤنٹنگ آپ کی صحیح رپورٹنگ ہوتی نہیں ہے. تو بات تو یہ ہے نا کہ ایک اور چیز دیکھیں, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. If there is a will, there is a way. ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اصل بات یہ ہے, میں کافی اس میں کتنا مشکل کر رہا ہوں. ہمارا جو اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, جو دیکھیں نا, وہی بیوروکریٹس اکاؤنٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں. نہ ہم پروفیشنل اکاؤنٹنٹس لا رہے ہیں, نہ ہم پروفیشنل آڈیٹر جنرل لا رہے ہیں. کینیڈا میں لانگ ٹائم اگو, آئی تھنک فیو ڈیکیڈز اگو, انہوں نے اپنے آڈٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو لے آئے وہاں پر, آڈیٹر جنرل آف پاکستان. تو کافی بہتر ہو گیا ان کا آڈٹ سسٹم جو ہے نا. ہم وہی بیوروکریٹ لگاتے ہیں اس میں. ہر چیز کا حل جو ہے نا وہ آپ کے پاس بیوروکریٹ ہے. اکاؤنٹنٹ بھی بیوروکریٹ ہوتا ہے, اس کو یار کیا پتا, آڈٹ کا کیا پتا. سپریم آڈٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹائرڈ, اور وہ پرائم منسٹر لگاتا ہے, اس کی انڈیپینڈنس نہیں ہے. آپ دیکھیں اب یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ اوورسائٹ کرتی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو, بہت سارے ملکوں میں اب ان کی جو وہ ہے وہ بائنڈنگ ہے, اور آڈیٹر جنرل ان کی کنسلٹیشن سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ون آف دا ریفارم وی ریکوائر از کہ آڈیٹر جنرل پاکستان, اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں اور پراپر رپورٹنگ چاہتے ہیں, ایک تو اکاؤنٹنگ کو سیپریٹ ہونا چاہیے, اکاؤنٹنٹ وہ بھی پروفیشنل ہونا چاہیے, تاکہ آپ کو پتہ چلے ہوتا کیا ہے. ندیم, ویری انٹرسٹنگ, جس پہ ہم بات نہیں کرتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو میڈیم ٹرم فریم ورک جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے وہ بنتا ہے, کیونکہ ورلڈ بینک نے کہا ہے وہ بنتا ہے. آپ نے اس کو کمپیئر کیا ہے کہ 3 سال کا میڈیم ٹرم فریم ورک اور بجٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کو کمپیئر نہیں کرتا. دیر از ایبسلیوٹلی نو نیکسس, ہر سال چینج ہو جاتی ہے. اچھا, پھر جو بجٹ بنتا ہے, بجٹ کے ساتھ آپ جو ہے نا پچھلے سال کا ایک ریوائز ایسٹیمیٹس دیتے ہیں کہ ایکچولی ہمارا خرچہ جو ہے لیٹس سے 100 تھا, لیکن ہم نے 110 کیا, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ یہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک فگرز آتی تھیں کہ اس سے پچھلے سال کے ایکچوئل فگرز رپورٹ ہوتے تھے. بائی دا وے وہ ختم کر دیا رپورٹنگ کرنا جو ہے نا وہ بجٹ میں, ایکچوئل اب رپورٹ ہی نہیں ہوتا. تو اگر آپ ایکچوئل بجٹ کو دیکھیں گے, اور پھر ایک آڈیٹر جنرل آڈٹ جو کرتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آڈیٹر جنرل جو ہے نا وہ اتنی ساری ٹریلینز کی بائی دا وے آڈٹ میں irregularities بتاتا ہے, لیکن وہ جب آڈیٹڈ اکاؤنٹس پہ رپورٹ کرتا ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ کوالیفیکیشنز کے ساتھ جو ہے نا وہ رپورٹ دے دیتا ہے کہ باقی سب ٹھیک ہے, جو کہ بالکل ہی غلط ہے. اگر کوئی بھی پروفیشنل آدمی آڈٹ کرے گورنمنٹ آف پاکستان کا یا پروونشل گورنمنٹس کا, تو ڈسکلیم ایڈورس اوپینین دے گا کہ اکاؤنٹس غلط ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو بھی ہے, کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ جو ایکچوئل اکاؤنٹس آڈیٹر جنرل دیتا ہے اور جو اس سال کا بجٹ تھا اس میں فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا. آپ دیکھیں تو پوری دنیا لگی ہوتی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ کیا بنا ہے, ریوائز ایسٹیمیٹس کیا ہیں. وہ ریوائز ایسٹیمیٹس بھی جو ہے نا وہ ایکچوئل سے
بہت ہی مطلب جو مرضی ہے وہاں پر آئی ڈونٹ نو کیا لکھتے ہیں, لیکن آڈیٹر جنرل کے جو اپروپریشن اکاؤنٹس ہیں اس کے ساتھ کوئی نیکسس نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس ایسی فنڈامنٹل ویکنیسز ہیں, اور وہ سوسائٹی اینڈ یو نو وی جسٹ ایکسپٹ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. شاہد پلیز ایکسپلین. ایک تو اکرول بیسڈ اکاؤنٹنگ, کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. نمبر 2, یہ جو اتنی ویکنیسز اسد صاحب نے بتائی ہے, میرا خیال یہاں سے پکڑنا چاہیے کہ ہمارے پاس پروسیجرز کیا ہیں, ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہیں ٹو کیچ دا گورنمنٹ. اور یہ جو ایک چیز ہے کہ سڈنلی پرائم منسٹر اناؤنس کرتا ہے یا کوئی بھی منسٹر اناؤنس کرتا ہے, اب میں 10 بلین خرچ دوں گا, 15 بلین یہاں خرچ دوں گا, یہ ڈیٹ لے لوں گا, چین سے بلٹ ٹرین لے آؤں گا وغیرہ. اس پہ کوئی چیک نہیں, تو پھر ہم بجٹ کیا, ہمارا بجٹ پروسیس کیا؟ نہیں, وہ دیکھیں, جسٹ ٹو گو بیک ٹو آن دی اکرول سائڈ, بیلنس پیمنٹس بنتی ہیں نا اکرول بیسڈ. سو اگر وہاں بن سکتی ہیں تو اس میں کیوں نہیں بن سکتی؟ سمجھائیں کیا ہوتا ہے اکرول, پلیز, ہمارے آڈینس کو نہیں پتا ہوگا. کہ وہ یہ کہ آپ نے اگر کوئی خرچہ کر رہے ہیں اور کسی نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو پتہ چلے کہ یہ خرچہ ہوا ہے اور یہاں سے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا یہ کہ یہ بل آ گیا ہے, ابھی میں نے دیا نہیں ہے. سو وہ والی ہے جو آپ گھر پہ کرتے ہیں. گھر پہ کیا کرتے ہیں آپ کہ جی بجلی کا بل ابھی آنا ہے, تو آپ بجلی کے بل کے لیے اپنے پاس علیحدہ رکھتے ہیں اور اپنے پاس حساب رکھتے ہیں. تو یہی وہ والی کہانی ہے کہ یہ والا. سو آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم اور اسد نے بھی بات کی, آپ بھی کر چکے ہیں, کہ اگر ہم کر بھی لیں اکرول بیسڈ اکاؤنٹنگ, ڈبل انٹری سسٹم لے بھی آئیں, اگر کسی نے پوچھنا نہیں ہے, جواب دے کوئی نہیں ہے کہ جی آپ نے کر دیا, آؤٹ کم کچھ نہیں نکلا, کہ جی ہم دیکھیں اکاؤنٹنگ بڑی اچھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مجھ پر ہے نا کہ میں وہ ٹرانزیکشن دکھاؤں یا نہ دکھاؤں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ٹرانزیکشن دکھاؤں یا نہ دکھاؤں. اگر بل آ گیا, میں نے دکھانا ہی نہیں ہے کہ یہ بل آیا ہے, میں نے کل کو دینا ہے اور سپلیمنٹری بجٹ کے تھرو دے دینا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس ہول بزنس آف ہیونگ سسٹم جو ہر چیز کو ریکارڈ کرے, اور اوور سائٹ, جو بار بار بات ہو رہی ہے اوور سائٹ. اب یہ پارلیمنٹ دیکھیں نا, ایک تو ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے حالات کیا ہیں, بٹ مے بی وی کین پٹ ان اے سسٹم اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم شاید کچھ ٹھیک ہو جائے. اس وقت یہ میں مانتا ہوں ہم تھک ہار کے چھوڑ چکے ہیں, اور یہ بھی باتیں ہو گئی ہیں کہ یار ہم یہ بیلٹ ٹائٹننگ, ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ سامان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہم فائنینسنگ کیا کر رہے ہیں. فائنینسنگ یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ کی بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی تاکہ ان کی جو بیلٹ ہے وہ تھوڑی سی اور ڈھیلی ہو جائے سرکار کی. سو وہ ہمارے یہاں یہی رہے گا. سو یا تو ہے دس سسٹم ول کلیپس انڈر اٹس اون ویٹ, اور اس کے بعد ہم کچھ کر لیں گے. وہ مجھے فرینکلی نہیں پتا. فائنینشیل مینجمنٹ میں 2 اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو اسد میرا خیال ہے ضرور کرتے. وہ چھوٹی سی ایک بات, اس وقت حال یہ ہے کہ ہیئر از اے گورنمنٹ بوروئنگ منی فرام دا بینکنگ سسٹم, اور ان کے 5 ٹریلین بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. اسد کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ ان پر ان کو کیا مل رہا ہے compared with the price that they are paying on the borrowings of that amount. So financial management میں among all the other things that have been said, I will آپ کو پتہ ہے یہ بات ہم پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں. I know, I agree entirely. بات ہوتی جا رہی ہے, وہ ہوئے گا نہیں کبھی. نہیں, IMF والا بھی بیچارے وہ بھی شور میں چاہتے رہے ہیں کہ یار یہ بس کر دو. اچھا, بینکوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے, بائی دا وے بیوروکریٹ کی بھی دیہڑی لگی ہے کہ اس نے کس ریٹ پہ بینکوں پہ رکھوائے ہیں. یہ سب کو, سلمان کو بھی, اسد کو بڑی اچھی طرح پتا ہے. سو آئی جسٹ اسٹاپ, اینڈ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پروسیس کو کیسے کروایا جائے. دنیا نے کیا کیا, دنیا نے کہا اچھا یار, جو اسد بھی بات کر رہے, دنیا نے کہا کہ اچھا یار ایسے ہوگا کہ آپ منسٹریوں کے ساتھ کانٹریکٹ ایک سائن کریں کہ جی پھر آؤٹ کمز کیا ہوں گی. ٹھیک, آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. پھر پوچھنے والا کون ہوگا اوور سائٹ کیا؟ اوور سائٹ گھوم پھر کے صرف حکومت کی تو نہیں ہوگی, کیبنٹ کی تو نہیں ہوگی, وہ تو پارلیمنٹ کی بھی ہونی چاہیے, بٹ وہ کس حد تک ہوگی. سو آئی اسٹاپ, یو نو, I'd rather hear. جی بیفور یو گو لیٹ می ٹیل یو کہ 2010-11 میں جب میں پلاننگ کمیشن میں تھا, میں نے بڑی کوشش کی تھی. میں نے کہا تھا یہ شاہ جی آپ نے غلطی کی کہ میڈیم ٹرم بجٹ شوڈ بی ان دا پلاننگ کمیشن, ناٹ دا منسٹری آف فائنانس. ون منسٹری ہینڈلنگ بوتھ بجٹس, اس کی تو منی کوئی نہیں. میں نے کہا جی یہ میڈیم ٹرم بجٹ ہمیں جو بھی پروسیس بنا ہے پلاننگ کمیشن میں لانے دوں,
پی ایس ٹی پی ہم سے لے لو, پی ایس ٹی پی نہیں ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے, پی ایس ٹی پی دے دو اب منسٹریوں کو, اور آپ ہمیں میڈیم ٹرم بجٹ کے آؤٹ کمز مینیج کرنے دو, اور ہر سال بفور دا بجٹ پلاننگ کمیشن ان سے کانٹریکٹ لکھے گا بیسڈ آن دا میڈیم ٹرم بجٹ کہ جی یہ آپ آؤٹ کمز دیں گے اوور 3 ایئرس, اور اس کی مانیٹرنگ پلاننگ کمیشن کرے گا, اور منسٹری آف فائنانس پلاننگ کمیشن کی جو بھی وہ اسیسمنٹس ہیں, جیسے فنڈ پروگرام ہوتا ہے, وی رن اے فنڈ پروگرام ود ان دا کنٹری کہ جی ہم اسیسمنٹس دیں گے کیبنٹ کے کو, وہاں منسٹری آف فائنانس بھی ہوگی, باقی منسٹری بھی ہوگی, اور پلاننگ کمیشن کی اسیسمنٹ پہ پیسے ریلیز ہوں گے بیسڈ آن دا کیبنٹ ڈیسیژن. پر یہ سسٹم منسٹری آف فائنانس فار ٹوتھ اینڈ نیل, اور کہا یہ نہیں میڈیم ٹرم بجٹ بھی ہمارے پاس رہے گا. ندیم بات یہ ہے نا کہ منسٹری آف فائنانس نے بھی بجٹ 3 سال کا جو بجٹ ہے, اٹس لائک اے رولنگ بجٹ. I don't think this is the issue. The issue really is کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ایک ڈسپلن کے تحت چلنا نہیں چاہتی, because a budgetary framework really needs lots of discipline, and it needs vision کہ آپ نے کیا کرنا, کیا ہے, اچیو کیا کرنا ہے. And once you have put this whole framework of budgets and accountability and all those things, then you have to perform. And we don't want to perform. The bureaucracy doesn't want to perform. The politicians doesn't want to. Checks and balances in every system. میں کہہ رہا ہوں کہ جب اگر but جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں نا, کیسے آپ ٹھیک ہے, مثلاً پلاننگ اور فائنینس کو آپ اکٹھا کر دیں, ایک بنا دیں. ایک کمپنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب پلاننگ بھی ہوتی ہے, اسٹریٹجک پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور ٹریجرر کا فنکشن ہے جو پیسہ اکٹھا کر کے لاتا ہے, دین دیر از دا فائنینس کا فنکشن, فائنینشیل مینجمنٹ کرتا ہے, دین دیر از auditing and all that. So you have to have a modern management system. اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ اس بات پہ جھگڑا کریں کہ جی پلاننگ کو کرنا چاہیے تھا, فائنانس نے کر دیا. پوائنٹ از کہ وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. وہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ گورنمنٹ اوور آل اپنے آپ کو اس کے ڈسپلن کے نیچے نہیں لانا چاہتی. Because the current system gives them total flexibility. They can do anything they want. جب دل چاہتا ہے وہ پیٹرنیج کر سکتے ہیں, جب دل چاہتا ہے پیسہ لے سکتے ہیں. And why are these people so interested in this thing? Because they actually get projects out of it for their own place, جس میں ان کا حصہ بھی شاید ہوتا ہو. So I think this entire system has to change. It is right starting from the top. کیسے چینج کریں گے؟ اسد صاحب بتائیے. ندیم دیکھیں, یہ بتائیے, صاحب کہتے ہیں سب ایشو از ود فنڈامنٹلس. ہاں بتائیے. دیکھیں, ان اے ڈیموکریسی whether it is parliamentary form of government اور presidential form of government, US کو دیکھ لیں یا جہاں پر بھی, مین ایشو یہ ہے نا کہ آپ کے 3 پلرز ہیں اسٹیٹ کے. ایگزیکٹو کا کام جو ہے, ایگزیکٹو کو پارلیمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, اور ان کو وہ پھر بجٹ بھی اس کو اپروو کر کے ان کو دیتی ہے. پھر جو اچھی ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر پارلیمنٹری اوورسائٹ ہوتی ہے, وہ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ کرتی ہے ان کو. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ اٹ از دا ایگزیکٹو وچ رنز دا پارلیمنٹ آلسو. جب تک آپ کے پاس اچھی کوالٹی کے پارلیمنٹیرینز نہیں آئیں گے who perform their functions, اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی یار؟ اور دیکھیں نا, یہ سارا جو ہے سسٹم تب چلے گا. ون آف دا بیسٹ کنٹرولز از کہ اگر آپ کی ٹرانسپیرنسی ہو, لائک فار انسٹنس جیسے میں نے کہا اس طرح کی ریفارم کہ اگر آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ افیکٹو ہو, کوالٹی اور کمپوزیشن بہتر ہو, وہاں پر وہ سوال کرنا شروع کریں اپنی پارٹی کے ساتھ بھی. اوور آل ٹھیک ہے پارٹی کے ساتھ ہیں, لیکن سب کا انٹرسٹ تو یہ ہے نا کہ یار جو پیسہ ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, وہ بہتر طریقے سے اسپینڈ ہو رہا ہے, لوگوں کے بہتری کے لیے ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر جو میرا پرابلم ہے نا, جو آپ بالکل سب پرنسپل پہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ آئی اسٹرانگلی بلیو اینڈ مے بی آئی ایم رانگ کہ unless we set up systems, جیسے کارپوریشن میں ہوتا ہے,
They have systems. ہمارے پاس سسٹم کی ایک منسٹری آف فائنانس سب کچھ کرتی ہے, پلاننگ زیرو ہے, پلاننگ کو ختم کر دیں, چلے مانتے ہیں. بٹ ہوز مینیجنگ, میں نے جو سیکھا ہے کہ میڈیم ٹرم بجٹ اور شارٹ ٹرم بجٹ میں ایک ڈفرنس ہونا چاہیے. ایون دا US میں the budget is managed by the Office of Budget Management and the Treasury is like the Planning Commission, the overall thing. کئی ملکوں میں منسٹری آف اکانومی ہے. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو منسٹری آف فائنانس ہے اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. صرف پرائم منسٹر, PM اور فائنانس سیکرٹری کین ریک ہیوک ود دا کنٹری. تو آپ بات کریں جی, میں رسپونڈ ٹو دیٹ. جی میں آڈٹ کی طرح بات کر رہا ہوں. میں ذرا اس پہ میں آڈٹ دیکھیں ایک منٹ, ابھی ندیم ایک منٹ, I'll come to you, but ایک سیکنڈ بات سن لیں. آڈٹ کی بات آپ کو بتا دوں. I have sat through audit on the other side. آڈیٹرز آتے ہیں, پتہ کیا کرتے ہیں, پہلی چیز وہ گاڑیاں مانگتے ہیں, دوسری چیز وہ کھانے مانگتے ہیں, تیسری چیز وہ چاہتے ہیں کہ یاشی ہو. Some auditors even have come to me and say کہ ہم آپ پہ آڈٹ objection لگا رہے ہیں کیونکہ میرا بیٹا امپلوائے کرے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ میرا بیٹا امپلوائے کر دیں گے تو آڈٹ آبجیکشن ریموو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور آڈٹ آبجیکشنز کیا ہوتی ہے, ایسی اسٹوپڈ آڈٹ آبجیکشن. فار ایگزامپل آ گئے 10 سال پہلے کچھ ہوا تھا, میں کہ 10 سال پہلے میں نہ یہاں تھا اور 10 سال اب سو رہے تھے, نہیں تھے, ہم تو آڈٹ آبجیکشن لگا کے جا رہے ہیں. اب اس کا کیا کریں 10 سال پرانا, پیراز بنا دیتے ہیں نا وہ, اینڈ دیئر پرفارمنس از میجرڈ کہ آپ نے پیراز کتنے بنائے, کوانٹٹی آف پیراز ارسپیکٹو کہ ان کی ویلیو کیا ہے, اور پھر آپ ان کو چائے وائے پلائیں اور کچھ تھوڑا زیادہ کھانے وانے اچھے کھلائیں, تو that's what our audit is all about. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں وہی اگر آپ نے بیوروکریٹس لگانے ہیں, وہ انٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کی کوئی آڈٹ کی ٹریننگ نہیں ہے. وہ اگر شاید بیٹھے ہیں, اگر فرگسن یا بگ 4 کے کوالیفائڈ اچھا, اگر آپ سینئر مینجمنٹ وہاں پر لگائیں, آڈٹ سسٹم اپنا ٹھیک کریں, تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر اس کی کنسلٹیشن دیکھیں, جیسے کمپنی میں انٹرنل آڈیٹر جو ہوتا ہے یا ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں لگاتی نا, مطلب ایک طرح سے بورڈ لگاتا ہے, آڈٹ کمیٹی کی ریکمنڈیشن سے لگاتا ہے. تو آپ جو یہ بات کر رہے تھے نا, دیکھیں یہ سسٹمز تبھی چلتے ہیں کمپنیز میں بھی, ان کمپنیز میں چلتے ہیں جہاں پر اچھی کوالٹی کمپوزیشن بورڈ کی ہوگی. بالکل مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور دیکھیں سب سے بڑے کمپنیز ہوں, ایک منٹ, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. آپ کمپنیز کی کیس سٹڈیز اٹھا لیں یا کنٹریز کی کیس سٹڈیز اٹھا لیں, دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. سب سے بڑے فراڈز اور ڈیمیج جو کرتے ہیں نا کسی ملک کو یا کسی کمپنی کو, جب آپ کے ٹاپ پیپل, ڈائریکٹرز, وہ اگر سیلف سرونگ ہو جائیں اور اپنے انٹرسٹ میں کام کرنا شروع کریں بجائے اس کے کہ شیئر ہولڈرز میں, تو سب سے بڑے فراڈ جو کمپنیز بیٹھتی ہیں وہ وہیں ہوتی ہیں جہاں پر بورڈ لیول پہ فراڈ ہو یا وہاں میس اپ ہو. اب یہ تو اسی طریقے سے اگر آپ کا پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے وہ صرف سیلف سرونگ سروس کے لیے بیٹھا ہوا ہے, there is no check and balance, تو باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ تو given ہے, یہ تو given ہے. Exactly. I think let me add to what this اسد نے جو بات کی ندیم. دیکھیں یہ منسٹریل انڈیپینڈنس کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ سارے آزاد ہیں. پرابلم یہ ہے کہ the prime minister has to be the person یا the office which coordinates everything. اور ہمارے جو پرائم منسٹرز ہیں they don't take on any responsibility of coordination and ensuring, کیونکہ ان کے پاس کوئی common ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہوتی. اب جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی, نیشنل اکنامک کاؤنسل کا جو چیئر کرتا ہے وہ پرائم منسٹر ہے, اور اس کی وجہ تھی کہ پرائم منسٹر کو بنایا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیر واز نو پلاننگ منسٹر, the prime minister was the planning minister, or prime minister using his office can coordinate across all ministries and he can force every ministry to fall in line. سو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے سب کو آزاد کیا ہوا ہے, پلاننگ بھی آزاد ہے, فائنانس بھی آزاد ہے, کامرس بھی آزاد ہے, جو مرضی کریں وہ. ہر منسٹر اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے, اس کے اوپر وہ چل پڑتا ہے, کیبنٹ سے ٹھپا لگوا لیتا ہے, اور دیر از نو اوور آل کوآرڈینیشن. سو ایک تو یہ جو مسئلہ ہے ہمارا وہ پرائم منسٹر کی
absence of the Prime Minister. His capacity to govern is very questionable. اور جس طریقے سے ہم نے پرائم منسٹر آفس کو آرگنائز کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر آفس میں اگر 100 بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں 99 بیوروکریٹس اس میں وہ ہیں جو ڈسٹرکٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں, جو پولیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا نٹی گریٹی جو نیچے ہوتی ہے اس میں پھنسے ہوتے ہیں. اکنامکس کے اوپر کوئی اس کے پاس ٹیم نہیں بیٹھی. اب SIFC آپ نے بنائی ہے, apparently it is in the Prime Minister's office, but I don't think کہ وہ اس پہ اس طرح سے پرائم منسٹر کا کنٹرول ہے جس طرح سے پرائم منسٹر empowered prime minister should have control on that. سو بیسکلی یہ ساری ہمارے ادارے جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں, ہر بندہ اپنے طور پہ چل رہا ہے اینڈ دیر از نو کامن ڈیسٹینیشن. اور وہ کامن ڈیسٹینیشن پرائم منسٹر نے دینی ہے, وہ آپ کے ایک نیشنل ویژن ہونی چاہیے جس میں یہ گولز آبجیکٹیوز ہوں. ہم تو پیسہ ضائع کر رہے ہیں نا. وی ہیو اے سسٹم آف پیٹرنیج اینڈ وی نیڈ اے سسٹم آف growth and development and taking the country into the 21st century. وہ والا ایلیمنٹ یہاں ہے ہی نہیں. یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا. This means that we have to correct the whole system of governance. اور جو میں پچھلی باری کہہ رہا تھا بڑی سمپل بات ہے, پرائم منسٹر کی پاور ریڈیوس کرنی چاہیے. پرائم منسٹر has too much power and پرائم منسٹر کی جو پاور ہے come through all the bureaucrats because PSPM میں bureaucrats کا جتھا ملا ہوا ہے. اور ایک چیز ہے کہ پروفیشنل گورنمنٹ. کل آج ایک پکچر آئی ہے جناب, کل جو میٹنگ ہو رہی تھی پرائم منسٹر جہاں اسٹیفن ڈرکن بیٹھا ہوا ہے, حسن اقبال بیٹھے ہوئے ہیں, چند اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ایک اکانومسٹ نہیں, ناٹ ون اکانومسٹ, سارے بیوروکریٹس ہیں, ناٹ ایون این اکاؤنٹنٹ. مجھے بتائیے کہ یہ کیا سچویشن ہے. شاید سب دیکھیں very quickly two things because I think we need to wrap up. ایک تو یہ کہ آپ نے جو ابھی ایک بات کی نا کہ this whole business of اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ جو سسٹم ہے نا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر دیر آر اونلی 24 hours in a day. سو دا پرائم منسٹر مسٹ پرائرٹائز کہ اس کی ان پٹ اور جو اس کا کام ہے وہ کس حد تک ہے اور باقی کس حد تک ڈیلیگیشن ہے. یہ والا کام نہیں ہمارے یہاں ہوا. سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک اسٹارٹنگ پوائنٹ پارلیمنٹ کو ایک طرف چھوڑ دیں, ہمیں بھی پتہ چلے ٹرانسپیرنسی کے لیے اگر آپ یہ سسٹم ڈبل انٹری اور اکرول سسٹم شروع کر دیں گے جہاں ایسٹس کی بھی ریکگنیشن ساری ہو جائے کہ ایٹ لیسٹ دیر ول بی این ایلیمنٹ آف ٹرانسپیرنسی جو میں اور آپ جیسے بھی یہ دیکھ کے کوئی بات کر سکیں. PSC تو بات کی بات ہے, ان لوگوں نے پتہ نہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جی خرچے کیا ہیں, ایسٹس کتنے ہیں, کہاں پڑے ہوئے, کس کے کنٹرول میں ہیں. سو یہ والا بھی اگر آپ ایسے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ والا کام تو اگر کر دیں نا, باقی اسکل سیٹ وغیرہ کی باتیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. I'm not going to disagree with anyone on that. All I'm saying is کہ یہ just as an initial element یہ ٹرانسپیرنسی والا بیکاز اس وقت سب کو سوٹ کر رہا ہے کہ یار پتہ ہی نہ چلے کہ ایسٹ کون سا ہے, کیونکہ کسی کو جیسے سلمان کہہ رہے کہ یہ تو ہم نے پیٹرنیج میں دینا ہے, یہ پلاٹ فلاں کو دینا ہے, گاڑی فلاں کو دینی ہے. وہ تو جتنی دیر تک یہ والا ایلیمنٹ ہم ایکویژن میں سے نکال دیں تھرو شیئر ٹرانسپیرنسی ختم نہیں ہونے لگا. ہم سب کو پتہ ہے پر جواب دینا پڑے گا. I'll stop here. Nadeem, I would like to add to this, if you allow me. Go ahead. بالکل I 200% agree جو شاہد کہہ رہے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی سے چیزیں بہتر ہوں گی, اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہوگی, دیٹس دا بیسٹ کنٹرول. اور اگر آپ فائنینشیل رپورٹنگ بہتر کریں, اکرول بیسڈ اکاؤنٹنگ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنلز لوگ لگانے پڑیں گے, جو ہے نا اکاؤنٹنٹ جنرل یا کنٹرولر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ بیوروکریٹ نہ لگائیں جس کو کچھ اکاؤنٹنگ کا پتہ نہیں ہے. اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈس پہ اور جو انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی اس کی ہو, رپورٹ اکاؤنٹنٹ سپریٹ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کا آڈیٹر جنرل پروفیشنل ہو جائے اور ٹاپ وہاں پر اچھی کوالٹی ہو جائے تو یہ دونوں بڑے اچھے کنٹرول ہو سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایکچولی خرچہ کہاں ہو رہا ہے. اور تیسری چیز جو ہے
اگر ہم بجٹنگ سسٹم جو ہے اس کو جو ایلوکیشنز کے ساتھ جو ہے آؤٹ کمز بھی پلان کریں, آؤٹ کم بیسڈ بجٹنگ ہم اڈاپٹ کریں, quality of accounting, financial reporting جو ہے by not only just adopting the accounting standards, accrual basis, but also appointing professionals, نیوزی لینڈ وغیرہ میں یا باقی ملکوں میں جیسے ہوا ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل اچھا اپوائنٹ کریں. اب میں وہ اس پہ پرائم منسٹر کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں سارا جو مسئلہ ہے نا ہمارے جیسے ملک میں, وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے کانسٹیٹیوشنلی جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے پاورز کم ہونے چاہیے, کانسٹیٹیوشنلی پاورز ٹھیک ہیں پرائم منسٹر کے, اور یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد the whole concept was کہ prime minister now it is the cabinet, prime minister is just first among the equal, same powers ہیں جیسے UK وغیرہ میں ہیں کہ cabinet decisions کرتی ہے. لیکن problem کیا ہے کہ prime minister of course leader تو prime minister ہوتا ہے. ہمارے پاس جو prime ministers ہیں یا chief ministers ہیں وہ جو ministers appoint کرتے ہیں وہ کرتے ہیں on the basis of accommodation کہ کس کا انفلوئنس کتنا زیادہ ہے, میں نے کس طرح سے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے. وہ ان سے ڈلیوری کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہے وہ بیوروکریسی کے تھرو کام کر رہا ہوتا ہے. یہ جو آپ لوگوں کی بیوروکریسی کے ساتھ کمپلینٹس ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں. اصل تو بات یہ ہے کہ جب تک دیکھیں ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی وہی کہتا ہے, جو یو ایس میں سسٹم جو جیسے ہے کہ اگر آپ اچھی کوالٹی کے کمپیٹنٹ وزیر لگائیں گے اور ان کو امپاور کریں گے. دیکھیں لیڈر کا کام جو ہے خود کام کرنا نہیں ہے, جو 24 آورس کی آپ بات کر رہے تھے. وہ کسی نے کہا نا کہ اونلی تھنگ وچ از مور امپورٹنٹ دین یور ایبلٹی از یور ایبلٹی ٹو ریکگنائز دی ایبلٹی. اگر پرائم منسٹر جو ہے ریئل لیڈر who will do the transformation in Pakistan will be the one who collects good team and holds the team accountable. Team not of bureaucrats. It should be good quality ministers جب تک آپ نہیں لگاتے ہیں اور ان کی accountability performance oversight نہیں کرتے ہیں, and of course then the parliament holding the executive accountable. یہ ساری چیزیں constitution میں ہیں ہماری. This is how the parliamentary system or even presidential system is designed, but we just mess it up because public service intent سے کم وہ نہیں ہوتا, سیلف سروس کا انٹینٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. That is the problem. Shahid, would you agree with that? System, میرا تو خیال ہے, I would tell you I disagree with that because quite frankly systems ہمارے اتنے فرسودہ ہیں. Summarize کرو. Let's bring it to an end. You summarize what is the conclusion. No, پہلے hang on. پہلے let's come to a conclusion. پہلے یہ بتائیے جو سب کی proposition ہے کہ everything has to be individual based. A system is perfect and people can come in. No system is perfect. Sorry. Change it if they like. اچھا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہو جائے. You that's a you got it from Asad sir. اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں no system is perfect. But the point is کہ اگر آپ کی لیڈرشپ ٹھیک ہوگی, گورننس ٹھیک ہوگی تو سسٹم امپروو ہوتا رہے گا. Asad, one of the like to comment on that quickly. جی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی چلیں. دیکھیں میرا میسج جو ہے these are universal principles. اگر آپ کے سسٹمز خراب ہیں اور لوگ بہتر ہیں تو if you have good people they will make even your bad systems work, not perfectly but they will make them work better. But if you have best of systems and bad people, they will make your best of systems fail. So it's all about people. Ultimately, it's the people who make the systems, who design the systems, who improve the systems, who deliver from the systems. جی وہ ٹھیک ہے بات کہ you can have all kinds of systems. دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میرا خیال اسد بھی نہیں کہہ رہا, کوئی بھی نہیں کہہ رہا. The reality is, if the intention is in there to use the system productively, efficiently, effectively, so obviously دیکھیں نا جیسے
ابھی آپ نے بات کی بجٹ تو بن جاتا تھا. Nothing going back to that. نظم تو وہ بجٹ تو بن جاتا ہے, اس کے بعد وہ آ جاتا ہے, سپلیمنٹری گرانٹ آ جاتی ہے, ری ایلوکیشن آ جاتی ہے. ناؤ the system is there for ری ایلوکیشن, سسٹم ہے, بٹ بات یہ ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. So to a large extent I think we're all trying to say the same thing کہ systems بالکل ہونے چاہیے. ٹرانسپیرنسی کے لیے we need to have a double entry and accrual based system, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. We certainly need competent people, but at the end of the day even if you have competent people, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جو سو کالڈ لیڈرشپ ہے وہ اگر اس کی نیت ایسی ہے, نیت بھی I know it sounds very romantic کہ نیت صاف ہونی چاہیے, but these are critical ingredients جس سے آگے چلتی ہے. اب how you get that kind of leadership جس کی intentions کو بھی ہم, اچھا اب بات یہ ہو رہی کہ پارلیمنٹ میں اچھے لوگ آ جائیں, وہ جب ہولڈ دی گورنمنٹ اکاؤنٹیبل, یہی پارلیمنٹ نے وہ ان کو بنایا ہوا, وہ ان کے مرہون منت ہے کہ یار مجھے ٹکٹ دیا ہے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوں. سو I really just wonder now, کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا جی پریزیڈینشل سسٹم ہو جائے تاکہ یہ والی کہانی بیچ میں سے نکال دی جائے, وہ اچھی ٹیم لے کے آئے گا. یہ بھی ہم کر کے دیکھ چکے ہیں. دیکھو نا, یا تو ہم نے یہ سسٹم سارے ٹرائی کیے نہ ہوں. So it's a huge struggle, and no one, Nadeem, is saying کہ یار systems نہیں ہونے چاہیے. We agree, but we are saying the people who are going to run the system are equally important. And I think I'll stop here. میرے خیال سلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیے میرا جو خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں نے سیکنڈری سسٹم ریفارم کے ذریعے بنائے ہیں. فار ایگزامپل امریکہ نے کنگریشنل بجٹ آفس بنایا ہے. فار ایگزامپل برطانیہ نے بڑے چینجز لے کے اپنے سسٹم میں کہ جی ہمیں ایک سسٹم آف کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ چاہیے. وہ سسٹم فیل بھی کر گئے, اچھے سسٹم نہیں آیا, ٹرمپ نے آ کے ان کو ختم بھی کیا ہے. تو سسٹمز آر آلویز ان فلکس اینڈ دے آر موونگ. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو مجھے میسج دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سسٹم کا کوئی پرابلم نہیں, اچھے بندے سلیکٹ کر لو. کہ آئنسٹائن لے آؤ اور داتا صاحب لے آؤ. نہیں Nadeem, no one is saying that. I think you're being a little unfair. Nadeem, you're being a little unfair. No one is saying that. Everyone is saying system بالکل ہونے چاہیے, but what we are saying is to make the systems work you also need the other ingredient. صرف یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے. And no one is saying کہ without system جس کو مزید دے دو, یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا. You need good people and you need good processes. تو processes بتائے نا, people تو آ جائے گا, people پہ تو will come. But what are the processes? You guys have not summarized the processes. یار ہم نے تو کہے تو ہیں آپ کو. Systems اگر آپ کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں, they will make your processes and systems. ندیم آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ processes نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم نے کہا کہ یار دو کام کر لیے جائیں as a beginning کہ اگر even if the parliament is a little weak, transparency والا part تو آپ لا سکتے ہیں نا. ٹرانسپیرنسی تھرو دی اکاؤنٹنگ سسٹم کی بات. اگلا سیشن ہم کر لیتے ہیں پروسیسز پہ, and the team should lead it off. میں تو بالکل مانتا ہوں. دیکھیے, let me summarize. I have to go. Let me summarize what we've discussed today. I think we've discussed today and come to the conclusion that it doesn't matter what the system is, that we should have. No, it matters. It matters. تو پھر مجھے بتائیے نا سسٹم میں کیا چینجز آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں. You are so far, you've gone down to this کہ داتا صاحب لے آؤ اور اپنا لے آؤ, ماشاءاللہ آئنسٹائن لے آؤ اور یہ لے آؤ, سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے پلیز بتائیے سسٹمز کیا ہیں. کیا فائنانس منسٹری پرائیورٹی کمیٹی میں فائنانس سیکٹری جا کے سب کچھ کنٹرول کر لیتا ہے, وہ ٹھیک ہے؟ کیا فائنانس منسٹری کو اگر وہ تو ہمیں اتنا بڑا پلندہ دیتا ہے ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے, وہ کہتے ہیں پنک پیجز آ جاتے ہیں آپ کے پاس, اب دیکھیے ٹھیک ہے, وہ پنک پیجز دے دیتے ہیں, وہ بجٹ ان بریف بھی دے دیتے ہیں, وہ آپ کو بجٹ اسٹریٹجی پیپر بھی دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ سب نہیں دیتے نا. جو ڈونر نے کہا ہے. اب آپ کو ایگزامپل دوں میں, بجٹ اسٹریٹجی پیپر اکارڈنگ ٹو PFM ایکٹ, بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو پہلے مارچ میں دینا ہوتا تھا, وہ نہیں ہو پا رہا تھا, انہوں نے کہا 10 مئی تک. تو میں نے آج تک دیکھا ہے ابھی تک جو ہے وہ 10 مئی تک بجٹ اسٹریٹجی پیپر بھی نہیں پریزنٹ ہوتا. دے جسٹ تھرو آؤٹ لاز. کہاں امپلیمنٹ ہوتے ہیں یار؟ ہمارے پاس لاز کا پرابلم نہیں ہے, it's the implementation of the laws جو ہے. I think quite frankly میں نے دیکھا ہے لاز کیا ہمارے پاس. فار ایگزامپل ایک لا ہے جو شاہ جی بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ سیکرٹری از ان چارج آف دا ڈپارٹمنٹ.
ٹھیک ہے, اور سیکرٹریز کا ایک جتھا ہے. I mean, these guys, the secretaries were all together, Sisti Academy. یہ بھائی بہن بن چکے ایک دوسرے کے, یہ ماشاءاللہ ان کی ایسی ریلیشن شپ ہو گئی ہے کہ یہ ایک فون کال اٹھانا تھا, ختم ہوگی بات. مجھے یاد ہے کیبنٹ میں کوئی بات ہوتی تھی, اس سے پہلے چیز سب سیکرٹری کو پتا تھا, سب نیشنل سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کو پتا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ جو بات کرو وہ پہلے ہی آپس میں بات کر کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. جب ای سی سی اور کیبنٹ میں آتے ہیں, فار ایگزامپل ہمارا سسٹم کیا ہے جناب, سیکرٹریز بیٹھے ہوتے ہیں ای سی سی میں, ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, اور سیکرٹری جب مرضی بولتے ہیں, اور وہ دے ہیو گینگ ٹوگیدر اینڈ دے ڈیسائیڈ کہ جی ہم نے اس چیز کو چلانا ہے, اس چیز کو نہیں چلانا. اگر اچھے پارلیمنٹیرینز ہوتے یا پی ایس سی اچھی ہوتی, آر یو سیئنگ that would have made no difference? نہیں, اچھے پارلیمنٹیرین کہاں سے آئیں گے؟ hang on then we step back. اچھے پارلیمنٹیرین کہاں سے آئیں گے؟ ندیم, I have to go, but I would love to be part of this discussion. تو اس کو اگلے سیشن میں کر دو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. ہاں جی شاہد, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں اچھے پارلیمنٹیرین, تو پھر I come back to what I said originally. Then we have to change the election system. ایک منٹ, then we have to change the election system. کیونکہ الیکشن سسٹم میں آپ نے جو بنایا ہوا ہے, ہر نتھو خیرہ, ہر جناب منسٹر کا بیٹا, ہر پارلیمنٹیرین کا بیٹا جدھر سے مرضی آ جائے وہ جناب منسٹر لگ جائے گا. اب آپ کیا کریں؟ مجھے بتائیں, منسٹر لگے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے کبھی کوئی اچھی جگہ گئے ہی نہیں, جنہوں نے کبھی کوئی سسٹم دیکھا ہی نہیں. تو اب مجھے بتا رہے یا تو پھر یہ آپ کو چینج دیٹ سسٹم, کہیں تو سسٹم چینج کرنا ہے نا. یو کانٹ گیٹ ووٹ آپ ہی ڈالتے ہیں نا بھائی, چینجنگ دی سسٹم. نہیں ووٹ ڈال کے آیا ہے نا, ووٹ ڈلوا کے آیا ہے نا. پہلا سوال یہ ہے میرے سے. نہیں, ووٹ تو ڈلوا کے سر آپ کہتے ہیں نا جی فلاں کو, میں I'm not defending anything, I'm just trying to understand. آپ نے ایک پارلیمنٹری نظام ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے, آپ نے اچھا ہے کہ جی لوگ تھرو ووٹنگ یہ الیکٹ ہو کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے نہیں سمجھ آتی اس کے علاوہ کیا ہے. یا تو آپ اچھے لوگ کھڑے ہو جائیں, ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ دی کائنڈ آف منی دیٹ ہیز ٹو بی اسپینڈ ٹوڈے, میجورٹی لوگ تو خرچہ بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک. سو دا کوشچن از, بٹ نظام تو یہی رہے گا زیادہ سے زیادہ. دیکھیں نا آپ, یو آر ویری فونڈ آف سیئنگ کہ جی لمٹس لگا دیجیے. لمٹ چلو پرائم منسٹر کو لگا دو, کہ کہاں ہے دنیا میں نہیں پرائم منسٹر نہیں, ایک سیکنڈ, پرائم منسٹر پہ دنیا دیکھیں نا, ایک نظام بھی تو ہے نا دنیا میں. آپ نے پریزیڈنٹ کا چلو پارلیمنٹ میں سوری پرائم منسٹر کا بھی یہ لگا دیں گے, پر باقی سب پہ تو نہیں لگا سکتے نا کہ میں الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا. مطلب سو وی نیڈ ٹو بی کلیئر کہ کیا ہوگا. ندیم فیوریٹ ٹاپک کہ جی سب پر یہ اگر نتھوکارے کو کہو کہ دو پارلیمنٹ اسٹنٹس کے بعد آپ دوبارہ نہیں آ سکتے, بٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ آسپیکٹ میں نے ڈسکس کیا تھا, جو میں نے آرٹیکلز لکھے تھے دونوں گورننس کے, کہ دیکھیں جب تک پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ جو ہے ریکگنائز نہیں کرے گی اور بہتر لوگ نہیں لائیں گے اور ویژن نہیں ہوگا, مینیفیسٹوز جو ہیں اس کو مطلب پراپرلی تھنک ٹینکس نہیں ہوں گے, تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اور یہ بھی ہے نا ویژن جو ارشد کہہ رہا ہے, ویژن کہاں ہے؟ مطلب میں فضل الدین کے پاس چلا جاؤں کہ 1000 cc کی ویژن دے دو, جو کہ جی وہ یو نیڈ اے اسپائن ٹو ڈیلیور آن سم تھنگ, تو جا کے کہوں گے جی پلیٹینم اسپائن دے دیں اس آدمی کو لگانی ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ ادر دین ووٹنگ سسٹم ان اے ریشنل. نہیں, ہمارے یہاں تو وہ ہے نا, وہ ایک نیپولین کا کوٹ ہے, وہ کہتا ہے, اس نے کہا تھا کہ سکسیس ان پولیٹکس مینس پرومس ایوری تھنگ, ڈیلیور نتھنگ. یہ پتہ نہیں اس کا ہے یا نہیں, بٹ آئی ہرڈ اٹ بیفور, آئی ڈونٹ نو. تو یہی ہے نا, مطلب یہ ہے کہ if you want delivery, then I think you have to have, you know, right kind of people and right vision with the leaders. Otherwise, اور اس سے پھر آپ کے definitely systems میں improvements چاہیے, آپ کر سکتے ہیں, debate کر سکتے ہیں, لیکن no system will work unless you have relatively better people. لوگ اگر objectivity نہیں ہوگی, integrity اور competence نہیں ہوگی, تو پھر یہی ہوگا جو آپ جسٹ فرام کنکلوژن فرام مائی سائڈ ندیم, کہ ہم نے کچھ چیزوں کی بات کی کہ یہ والے سسٹمز ہو جانے چاہیے. نا دوز میرا خیال ہے کہ دے ول ایٹ لیسٹ ان ایلیمنٹ ویئر پیپل لائک یو, می اینڈ اسد اینڈ سلمان اینڈ شبر, because improved transparency, better availability of information,
will enable to bring some kind of pressure. میں تو صرف اس طرح دیکھتا ہوں اس کو, and then hope over a period of time, so hope ہی ہو سکتی ہے. Okay, let's continue this next time. ٹھیک. As you can see, ladies and gentlemen, بہت مشکل ہے کسی ڈیسیجن پہ پہنچنے کا, بیکاز پرابلمس بہت زیادہ ہیں, بہت بڑے پرابلمس ہیں. آج جو ہم نے ڈسکس کیا, شاید صاحب نے بڑی اچھی سمرائز کی کہ جی ایکسپینڈیچر میں بہت بڑے پرابلمس ہیں. ایکسپینڈیچر بہت کٹ ہو سکتا ہے, بہت لوور ہو سکتا ہے اگر ٹھیک طریقے سے چلیں. فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل دیا بہت ساری ایجنسیز کے جو آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. یا پتہ نہیں کیا ہو گیا, جنہوں نے کام کوئی نہیں کیا. اب آواز آ رہی کہ نہیں ٹھیک؟ جی اب بہتر ہے. بہت ساری ایجنسیز ہیں جنہوں نے بالکل کیا کہتے ہیں کوئی کام نہیں کر رہی, بٹ ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, پینشنز لگی ہوئی ہیں. حکومت نے کوئی 6 ملین بندوں کا فیڈرل پروونشل ملا کے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. وہ 6 ملین فیورٹس ہیں قوم کے, باقی سب ستیلے ہیں. ان 6 ملین کو سب کچھ ملے گا. پر باقی جو بات آ گئی پروسیس, میں تو فرملی بلیو کرتا ہوں, جو بھی میں نے اکنامکس میں پڑھا ہے, انسینٹیو تھیوری میں یا ایون اکاؤنٹنگ میں تھوڑا بہت دیکھا ہے. اکاؤنٹنگ میں مجھے یاد ہے وہ بات کرتے تھے, جو انٹرنل آڈٹ کی بات کر رہے ہیں اپنے اسد صاحب, اور جو اکاؤنٹنگ میں بھی پروسیجرز آپ لگاتے ہیں تاکہ آپ پکڑ سکیں چیزیں. پکڑ نہیں سکے, آئی تھنک اٹس مور, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان کیچنگ, آئی ایم انٹرسٹڈ ان گیٹنگ پرفارمنس. اینڈ پرفارمنس کے لیے آپ سسٹم لگاتے ہیں جو دنیا نے لگائے ہوئے ہیں, جس سے وہ ماشاءاللہ 3 ٹریلین 4 ٹریلین کی کارپوریشن بنا گئے. تو ہماری اکانومی جو ہے, آپ کہتے ہیں ہم 4 بلین کی ہوگی, وہ بھی فڈل کر کے, تو اسد صاحب نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فڈل کر کے 4 بلین کی ہو گئی ہے. 400 بلین, سوری 400 بلین. 400 بلین تو آج کل ہر وال اسٹریٹ میں بچہ لیے پھر رہا ہے جیب میں. پر خیر, میں تو فرملی بلیو کرتا ہوں میں سسٹم چینج, میں ان لوگوں کو لانا چاہتا ہوں سسٹم چینج کی طرف. اور میں اپنے اکانومسٹ بھائیوں سے کہتا ہوں سسٹم تو پلیز غور کریں, سسٹم سے چیز بنتی ہے. میں نے چیز سیکھی ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹس لگاتے ہیں, چیکس اینڈ بیلنس لگاتے ہیں, اس سے سسٹم بنتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ ٹرانسپیرنسی بھی رگ ہو سکتی ہے. اور اسد صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں, ان کو پتہ ہے, سب اکاؤنٹنٹس ماشاءاللہ ہمیں کس طرح بتاتے ہیں ٹیکس اوائڈنس اور یہ ہیونز جو ہوتی ہیں ان کے اندر جانا, ان کا پروفیشن ہے اور یہ کام کریں, ضرور کریں. بٹ پوائنٹ یہ کہ سسٹمز ہمارے ہاں بہت فرسودہ ہے, اینڈ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ, وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. باقی یہ جو بات ہے کہ اچھے بندے لگا دیں, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں, بیکاز اچھے بندے کیسے لگا دیں, یہ تو میرا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے اور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اچھے بندے کیسے لگا دیں. ایک جہاں کے وہ ایکرلوف کو نوبیل پرائز ملا تھا اسی چیز پہ, کہ ایک جہاں آپ کی وہ مارکیٹ فار لیمنز کہتا ہے کہ جہاں سارے گندے بندے اکٹھے ہو جائیں, مافیا بن جائیں, تو وہاں پھر کسی اچھے بندے کو آنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور وہ مافیا پل ڈاؤن کر کے اس کو اپنے لیول پہ لے آتا ہے. اب وہ اچھا بندہ کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا, بہت مشکل بات ہے. اس کے لیے بھی پروسیس بنانا پڑے گا کہ اچھے بندے کیسے سلیکٹ ہو. ہم سب سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اچھا, سب سمجھتے ہیں اچھے اپنے آپ کو, بٹ وہ پروسیس کے بغیر مر جاتے ہیں. جب میں 3 سال پلاننگ کمیشن کا پروسیس کے بغیر مر گیا, کچھ نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں, شاہ جی کہتے ہیں ویژن ہونی چاہیے, میں نے ویژن بنائی, این ای سی لے کے گیا, این ای سی نے ڈسکس ہی نہیں کی, کسی سیکرٹری نے, کسی بندے نے نہیں پڑھا. تو یہ بات ضروری ہے ہمیں سمجھنی. اور یہاں ندیم, مجھے آپ 15 سیکنڈ دیں گے؟ جی 15 سیکنڈ, صرف 15 سیکنڈ چاہیے مجھے. بولے نہیں, میں صرف یہ ایک چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا شروع سے, وہ میں ایڈ کر دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ جب ڈیلیگیشن ہوگی نا فرام دی فیڈرل ٹو دی پروونشل اینڈ ٹو دی لوکل گورنمنٹ, تو ایک وہ ایلیمنٹ بھی ایک چینج آئے گا. سیکنڈلی اینڈ مور امپورٹنٹلی, وہ جو ہم سارے ہم 4-5 جو اکٹھے ہوتے ہیں, ڈی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں نا, اینڈ فٹ پرنٹ آف دی اسٹیٹ کو کم کرنی, وہ بھی انسینٹیو اسٹرکچر تبدیل کر دے گا ان لوگوں کا جو یہ حکومت پہ آنا چاہتے ہیں. سو اف یو ٹیک ڈی ریگولیشن کر دیں اور یہ والا کام کرنا شروع کر دیں نا, حکومت کا سائز چھوٹا کر دیں, ڈی ریگولیشن والی بات شروع کر دیں, حکومت کا فٹ پرنٹ اور کم کر دیں, میرا خیال ہے, I'd like to believe کہ وہ انسینٹیو اسٹرکچر تبدیل ہو جائے گا for a lot of people to actually come into either the bureaucracy or for that matter even in as a politician. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پر میں اگلی باری کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں کہ جو ہمارے 300 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم پی اے ایس کہتے ہیں, جن کا میں نے بتایا نا, دے آر فیملی, وہ دے آر ان ٹچ ود ایچ ادر 24 hours a day. ان کی بیٹیاں بچوں کی شادی ہوئی ہیں, وہ ایک دوسرے کے گھر 40 سال سے جا رہے ہیں. اتنا بڑا مافیا جب بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں ریگولیشن کو, تو وہ کیسے چھوڑے گا بھائی؟ بہت مشکل بات ہے. اور انہوں نے ہاتھوں میں ڈالا ہوا تھرو دا پیٹرنیج سسٹم
the parliamentarians. تو اس کو اگر ہم نیکسس کو توڑیں گے نہیں کسی طریقے سے, اور یہ سسٹمز انجینئرنگ کی بات آ جاتی ہے, پروسیس انجینئرنگ کی بات آ جاتی ہے, اس پہ اگلی باری انشاءاللہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فوکس, آل دا بیسٹ, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.